السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ڈاکٹر جلیل اسلام آفیشل. بہت سے لوگ بڑے مغرورے ہوتے ہیں، بڑا ہی تکبر ہوتا ہے اور وہ تکبر لیے ہی چلتے جاتے ہیں، نقصان بھی اٹھا لیتے ہیں لیکن تکبر جاتا نہیں ہے اور آخر سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. تکبر کرنا نہیں چاہیے، یہ انسان کو برباد کر دیتا ہے. بس جو عاجزی ہے وہ بہترین ہے، اور عاجزی میں جو کمال ہے وہ کرموں کے چھٹے لگا دیتا ہے. مغل بادشاہ شاہ جہاں کے پاس ایک ترک غلام تھا. وہ بادشاہ کو پانی پلانے پر تعینات تھا. سارا دن پیالہ اور سراہی اٹھا کر تخت کے پاس کھڑا رہتا تھا. بادشاہ اس کی طرف دیکھتا تھا تو وہ فوراً پیالہ بھر کر پیش کر دیتا تھا. وہ برسوں سے یہ ڈیوٹی سر انجام دے رہا تھا اور بڑی حد تک بادشاہ کا رمز شناس ہو چکا تھا. لیکن ایک دن اس سے غلطی ہو گئی، یعنی بادشاہ کا رازدان ہو چکا تھا. ایک دن اس سے غلطی ہو گئی، بادشاہ کو یہ پیالہ پیش کیا. بادشاہ گھونٹ بھرنے لگا تو شاہی پیالے کا ایک کنارہ جھوڑا ہوا تھا، یعنی وہ تھوڑا سا ٹوٹا ہوا تھا سائڈ سے وہ پیالہ. اور ٹوٹے ہوئے پیالے میں پانی پینا ہندوستان کے بادشاہ کی توہین تھی. بادشاہ نے پیالہ نیچے دے مارا اور غلام کو 20 کوڑے لگانے کی سزا سنا دی. بادشاہ کا حکم آخری حکم تھا. غلام کو کوڑے بھی لگ گئے اور وہ ڈیوٹی سے فارغ بھی ہو گیا. وقت بدلا. اورنگزیب عالمگیر نے اپنے والد کو قید میں ڈال دیا اور وہ تمام غلام اور ملازمین بوڑھے بادشاہ پر تعینات کر دیے جنہیں کبھی شاہ جہاں نے سزائیں دی تھیں. وہ پانی پلانے والا غلام بھی ان ملازموں میں شامل تھا. بادشاہ کو قید میں پیاس محسوس ہوئی. پانی مانگا. غلام آیا اور پیالہ بادشاہ کے ہاتھ میں پکڑا دیا. بادشاہ نے پیالے کو غور سے دیکھا. وہ شکستہ تھا، پیالہ خراب تھا، ٹوٹا پھوٹا بھرا ہوا، اور کسی نے اس کی کرچیاں، اس کی ٹھیکریاں جوڑ کر اسے قابل استعمال بنایا تھا. بادشاہ نے حسرت سے پیالہ دیکھا اور پھر غلام کی طرف دیکھ کر پوچھا، میرے ساتھ یہ سلوک کیوں؟ غلام مسکرا کر عرض کیا، حضور یہ وقت کا سلوک ہے. یہ وہی پیالہ ہے جس کا ایک کونا بھرنے پر آپ نے اس میں پانی پینے سے انکار کر دیا تھا اور اسے زمین پر مار کر توڑ دیا تھا. میں نے اس ٹوٹے ہوئے پیالے کی کرچیاں اٹھا لی تھی. میں نے انہیں جوڑا اور اس گھڑی کا انتظار کرنے لگا جب آپ کو وقت اس پیالے میں پینے پر مجبور کرے گا. اور بادشاہ سلامت وہ وقت آ گیا. شاہ جہاں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. یہ آنسو اگر نہ بھی آتے تو بھی بادشاہ نے باقی زندگی پانی اسی ٹوٹے ہوئے پیالے میں پینا تھا. کیوں؟ کیونکہ یہ دنیا کا ایک وادی ہے اور اس وادی میں ہر شخص کو اپنی انا، اپنے تکبر اور اپنی حماقتوں کی باز گشت بہرحال سننا پڑتی ہے. تکبر مت کریں، یہ آپ کو ایک نہ ایک دن کسی کال کوٹری میں بھی پھینک سکتا ہے. ایک بار جناب بہلول کسی نخلستان میں تشریف رکھتے تھے. بادب بامراد اور بے ادب بے نصیب. بہلول کسی نخلستان میں تشریف رکھتے تھے. ایک تاجر کا وہاں سے گزر ہوا. وہ آپ کے پاس آیا اور سلام کر کے معتب سامنے بیٹھ گیا بڑے ادب کے ساتھ، اور انتہائی ادب سے گزارش کی، حضور تجارت کی کون سی ایسی جنس خریدوں جس میں بہت نفع ہو؟ جناب بہلول نے فرمایا، کالا کپڑا لے لو.
تاجر نے شکریہ ادا کیا اور الٹے قدموں چلتا واپس چلا گیا۔ جا کر اس نے علاقے میں دستیاب تمام سیاہ کپڑا خرید لیا۔ کچھ دنوں بعد شہر کا بہت بڑا آدمی انتقال کر گیا۔ ماتمی لباس کے لیے سارا شہر سیاہ کپڑے کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ اب کپڑا سارا اس تاجر کے پاس ذخیرہ تھا۔ اس نے منہ مانگے داموں فروخت کیا اور اپنا نفع کمایا جتنا ساری زندگی نہ کمایا تھا، اور بہت ہی امیر کبیر ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد وہ گھوڑے پر سوار کہیں سے گزرا۔ جناب بہلول وہاں تشریف رکھتے تھے۔ وہ وہیں گھوڑے پر بیٹھے بولا، او دیوانے، اب کی بار کیا لوں؟ بہلول نے فرمایا، تربوز لے لو۔ وہ بھاگا بھاگا گیا اور ساری دولت سے پورے ملک سے تربوز خرید لیے۔ ایک ہی ہفتے میں سب خراب ہو گئے اور وہ کوڑی کوڑی کو محتاج ہو گیا۔ اسی خستہ حالی میں گھومتے پھرتے اس کی ملاقات جناب بہلول سے ہو گئی، تو اس نے کہا، یہ آپ نے میرے ساتھ کیا کیا؟ جناب بہلول نے فرمایا، میں نے نہیں، تیرے لہجے نے، تیرے لفظوں نے، تیرے انداز نے، تیری بے ادبی نے، تیرے لہجے اور الفاظ نے سب کیا۔ جب تو نے ادب سے پوچھا تو مالا مال ہو گیا، اور جب گستاخی کی تو کنگال ہو گیا۔ اس کو کہتے ہیں با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ یہ بہلول ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ آپ یہ مت سوچیں کہ جو سامنے ہے وہ بزرگی میں ہے یا صوفیزم میں ہے یا کس حال میں ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ آپ نے بات کس طرح کرنی ہے، آپ کی گفتگو کا انداز کیا ہے، آپ کے لفظوں کی ادائیگی کیا ہے، آپ کی باتوں کا جوڑ توڑ کیا ہے، آپ کے آنکھوں کا ادب کیا کہتا ہے، آپ کی ملنے کا انداز کیسا ہے۔ ہر شخص کے اندر ایک فقیر چھپا ہوا ہے، وہ اچانک نکلتا ہے، جو منہ سے کہہ جاتا ہے وہ کر جاتا ہے، اور وہ اچانک غائب ہو جاتا ہے۔ اس لیے جس سے بھی ملیں ادب احترام کے ساتھ ملیں، اور اسی ادب اور احترام میں آپ سب کچھ پالیں۔